السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوالدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور بمناسبت ولادت بسعادت امیر المؤمنین امام المتقین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز گزاروں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ یہ ولادت وہ ولادت ہے جو زمین پر عدالت کے ستونوں کو مضبوط کرنے والی ولادت ہے۔ یہ زمین پر ملحدین اور دشمنان اسلام کو اور ان کی شکست کے لیے ایک عظیم ترین فکر اور ان سے مقابلے کے راستے بتانے والی ولادت ہے۔ یہ ولادت اللہ کے طرف سے پہلے امام اور امام قاسم النار والجنہ کی ولادت ہے۔ یہ ولادت مستکبرین کے چہرے پر آسودگی کا سبب ہے۔ یہ ولادت یتیم پروری اور بقائے انسانیت کی عظیم ترین تحریک کو وجود میں لانے والی ولادت ہے۔ یہ ولادت دنیا میں انوکھی ہے، جو خانہ کعبہ یعنی خدا کے گھر میں ولادت ہوئی اور خدا کے گھر میں شہادت ہوئی۔ از خدا تھا خدا، من اللہ تھا الی اللہ، من اللہ الی اللہ، یعنی خدا سے خدا تک کہ زندگی ساری اخلاص والی، خالص اللہ کے لیے، اور کبھی امام علیہ السلام کو اس ساری زندگی میں جو 63 سالہ زندگی ہے، کسی نے حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد فرق نہیں پایا۔ ایک ولی اللہ تھا، ایک حجت اللہ، ایک خدا کی طرف سے عظیم حجت بندوں پر، پیغمبر اعظم کو تشریح کرنے والا، پیغمبر اعظم کا مفسر، اس کی حکومت کو تشریح کرنے والا، پیغمبر اعظم کے اقوال کو عملی طور سے تشریح کرنے والے شخصیت کا نام امام علی ابن ابی طالب ہے کہ یہ سرمایہ
جو اللہ نے زمین پر انسانوں کے لیے دیا تھا، جس کی قدر کم لوگوں نے کی، ان کم لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں، شیعیان علی کہا جاتا ہے۔ اس کی گواہی خود پیغمبر اکرم نے دی، خود دشمنوں نے شیعوں کو شیعیان علی کہا، اور شیعہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، کہ یہ عظیم ترین ایک سرمایہ الہی ہے۔ اسی سرمایہ کے ذریعے سے خدا ایک اپنے نظام کو تشریح کر رہا ہے، اپنے نظام ولایت کو خدا نے تشریح کیا، جس کے ذریعے سے ایک سلسلہ اس نظام کا آگے بڑھایا، جس میں امام حسن اور امام حسین اور امام حسین سے اللہ نے 9 حجتوں کو قائم کیا، جو آج آخری حجت کا دور ہے، کہ امام علی کی زندگانی پر نگاہ ڈالنے کے لیے سب سے مہم ترین چیز جو ایک انسان کو چاہیے وہ ہے عقل سلیم، یعنی سالم عقل، کہ ہر کوئی ان بزرگوار پر نگاہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ان کی زندگانی ایک ایسی زندگانی تھی جو صرف اور صرف پاک لوگوں کو سمجھ میں آنے والی زندگانی ہے۔ امام کے اقوال نہج البلاغہ کے اندر امام کے خطبے ہیں، خطوط ہیں، کلمات قصار ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے منابع ہیں جس کے اندر امام کی باتیں محفوظ کر لی گئی، کہ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے روحوں کی طہارت چاہیے، ورنہ لوگوں کو جسم علی تو مل سکتا ہے، لوگوں کو ظاہری علی مل سکتا ہے، لیکن وہ علی جو خدائی علی ہے وہ علی نہیں مل سکتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہماری روحوں کی پاکی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، کردار کے اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ امیر المومنین ایسے ہی لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں کہ جو لوگوں نے امام کو جو تشریح کیا ہے، کہ بہت سارے فضائل ہیں امام کے۔ اگر آپ روایتوں میں دیکھیں گے، حدیث میں خود پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق، یہ خندق کے دن جو ایک ضربہ جو لگایا تھا عمرو بن عبدوت پر، افضل من عبادت الثقلین، یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس طریقے کی سند دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہے، کہ کتنا اس کے اندر ایک گہرا مفہوم پوشیدہ ہے، کہ آخر ہر جنگ میں اس خندق سے زیادہ خطرناک جنگ خیبر میں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی لشکر اسلام کو، پہاڑ کے اوپر رہنے والے دشمن کو زیر کر دینا، در خیبر کو کھول دینا، اکھاڑ دینا، یہ کافی سخت تھا، لیکن خندق کے میدان میں امام علی کو یہ سند ملی کہ ایک ضربت علی ابن ابی طالب کی ثقلین کی عبادت سے زیادہ بہتر یا افضل، کیونکہ وہاں پر کل کفر کا مسئلہ تھا۔ کل کفر، سارے کے سارے دشمن ایک محاذ پر آ گئے تھے۔ کل کفر کس کے مقابل میں ہے؟ اسلام کے۔ اور کل کفر کس کا ڈیزگنیشن ہے؟ عمرو بن عبدوت کا، یعنی ساری کفر کی نمائندگی کرتا ہوا میدان میں آ گیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس خبیث ترین شخص کے مقابل جو جائے گا وہ معقولانہ کل ایمان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر نے جو
ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے اس کے مقابل میں جانے کے لیے، من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے مقابل میں جانے کے لیے؟ کسی میں جرت نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آنے والا شخص مقابل میں کوئی معمولی شخص نہیں ہے، ایک جوان بنی ہاشم، ایک جوان بار بار اٹھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک جوان جو ہمیشہ اسلامک ہسٹری میں، البتہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں بعنوان ایک معجز ترین نہیں ہے، بعنوان ایک تحلیل دنیاوی، ایک دنیا کی تحلیل۔ اگر غیر مذہب والا سنے تو یہ نہ کہے کہ یہ دوسروں کی طرح معجزے کی طریقے سے بات کرتے ہیں، اس طریقے کی تحلیل ہونی چاہیے کہ غیر مذہب والے کو ایک لاجیکل سٹینڈ نظر آئے، اس کے اندر ایک منطقی پہلو نظر آئے جسے وہ سوچتے ہیں۔ اسلامک ہسٹری جو پیغمبر کے دعوت سے شروع ہوئی ہے، اس میں سے ایک بہترین ایکسپیرینس اسلام کا یہ تھا کہ ہر کرٹیکل محاذ کے اوپر ایک ہاتھ ہمیشہ نظر آیا، وہ ہے امام علی کا۔ دعوت کے وقت اور دعوت کا وقت کا موقع جب پیغمبر لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، یہ کوئی آسان موقع نہیں ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ اس وقت اولویت کا عقیدہ تھا، اولویت، پیورٹی تھی ان کا عقیدہ۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی بھی آ جائے، عقیدے کی توہین کے لحاظ سے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اسے مار دیا جاتا تھا، اسے در بدر یعنی خانہ بدر کر دیا جاتا تھا، وطن سے نکال دیا جاتا تھا۔ یعنی ایسے موقع پر پیغمبر ایک ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو غیبی ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا بت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ تصور میں نہیں ہے کہ کیسے بنائے بت، کسے بنا کر پتھر کے ایک بت کو اللہ دے دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسے خدا کی معرفی ہو رہی ہے جو لوگوں نے نہیں دیکھا، آج تک کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوا خدا سے، اس طریقے کا ایک خدا لوگوں کے سامنے دیا جا رہا ہے، اور لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں اس محفل کے اندر یا اس اجتماع کے اندر جس کے اندر کفار قریش کے درمیان رسول اکرم اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے، سب قریش کے لیڈرز ہیں، کیونکہ قبیلے بہت تھے، قبیلوں کے رؤساء تھے وہاں پر۔ ایک بھی تھوڑی بھی بات اگر ان کے مزاج کے خلاف چلی جائے تو گویا یہ اپنا وارنٹی، ڈیتھ وارنٹی سائن کرنا ہے۔ یہ ایسے موقع پر کوئی زبان نہیں کھولتا، اور اس موقع پر جبکہ ایک ایسا موقع ہے جو پیغمبر ایک طرف ہیں اور سارے کے سارے ایک طرف ہیں، وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال جس کی عمر تھی، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ مشن اسلام کامیاب ہو یا نہ ہو۔ اس دور میں پیغمبر موسٹ مائنورٹی تھے، ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے خدا نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین۔ پیغمبر سے اللہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو بلا کر اسلام کی دعوت دو، وانذر، انہیں ڈراؤ، ان کی عاقبت سے ڈراؤ، اس سے ڈراؤ کہ کل کے دن تمہاری عاقبت اگر اللہ سے ہٹ کر رہے گی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ڈراؤ نہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین ایک ہاٹ ٹاپک، اس کے دوران ایک 10 سال کا ایک نوجوان، 10 سال کا ایک بچہ، 10 سال بچے کو کہتے ہیں، نوجوان تو جو جس کی جوانی نہیں ہو، 10 سال کا ایک بچہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جو عمر کے لحاظ سے بڑے پولیٹیشنز اس دور کے جو مکہ چلا رہے تھے، عرب کے اوپر ان کی حکومت تھی، ان کے سامنے اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بیٹھ جائیں۔
دوسری مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ بھی اٹھے۔ ایسے اسلام کے سخت ترین محاذ پر ایک ہی شخص ہمیشہ نظر آیا، وہ ہے امام علی ابن ابی طالب۔ اس سے بڑھ کر کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس محاذوں پر آ کر پیغمبر کی کھلم کھلا حمایت کریں، کیونکہ ایک ایسا مشن تھا، نہ پیغمبر کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ لشکر تھا، نہ لیبر تھا، کچھ نہیں تھا۔ اسلام کی تعمیر کرنی تھی، ایک پیغمبر ہے، دوسرا علی ابن ابی طالب ہے، دو ہی لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے اسلام، ہو سکتا ہے ہار بھی جائیں، پیغمبر ختم ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے اٹمپٹس کیے گئے تھے پیغمبر کے خلاف۔ اس کے دوران خود امیر المومنین سامنے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے امیر المومنین سامنے، یعنی گویا اسلام کی حفاظت کے لیے تھے۔ اللہ نے ایک عظیم سرمایہ کو اس وقت اسلام کے حوالے کیا جب اسلام کو اشد ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ اپنے ساتھ نہیں تھے، دشمن تھا، پرائے تھے، اور اپنوں نے بھی پیغمبر کو جینے نہ دینے کا قسم کھایا ہوا تھا، یعنی ارادہ کیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں شب ہجرت آیا۔ شب ہجرت کوئی معمولی رات نہیں ہے کہ پیغمبر کے ایک درخواست پر، بغیر کوئی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے، پیغمبر کے ایک درخواست پر آ کر بستر پر لیٹ گئے، چادر اوڑھ لیا امیر المومنین، اور زندگی کی وہ پہلی رات تھی جس میں امام نے کچھ زیادہ سویا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ اطمینان کی نیند، کس کے نیچے؟ تلواروں کے سائے کے نیچے، یعنی جب بھی مشکل وقت اسلام پر رہا امیر المومنین سامنے رہے، ان کا سینہ شیلڈ بنا رہا ہے اسلام کے لیے کہ میرے اوپر تیر لگ جائے، میرے اوپر تلوار لگے، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ امیر المومنین کے خصوصیات بہت ہیں۔ فضائل علویہ اگر آپ دیکھیں گے، شاید ہی دنیا کے اندر کسی کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہو۔ امیر المومنین میزان ایمان ہے، ایمان کا میزان، کہ انسان کا کتنا ایمان مضبوط ہے، انسان دیکھ سکتا ہے کہ وہ نقش قدم امیر المومنین پر کتنا گامزن ہے، اسے خود اندازہ لگا سکتا ہے انسان کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ قوم ہیں جو امیر المومنین سے منسوب ہیں، ہم لوگ وہ قوم ہیں جسے دشمن نے کہا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یعنی ایک دشمنی میں بہت بڑا ڈیزگنیشن دے دیا یہ کوئی معمولی ڈیزگنیشن نہیں ہے کہ دشمن کہتا ہے کہ یہ تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ سنتے ہیں آج کتنا دشمنی ہو رہی ہے، دنیا کا نظام اسی کے اوپر اس وقت قائم و استوار ہے، دوستداران امیر المومنین، دشمنان امیر المومنین۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے ٹائٹلز بدل جائیں، لیکن جنگ ایمان کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ کی ایک سند بدل دی جائے، کسی دوسرے بینر کے تحت جنگ کریں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو جنگ بین ایمان و بے ایمان، جنگ بین اہل ایمان کفر و نفاق، جنگ بین ولایت امیر المومنین، اللہ کی ولایت، رسالت کی ولایت، ولایت امیر المومنین، اور ولایت شیطان اور ولایت نمائندگان شیطان۔ اس وقت یہی جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت اس میدان جنگ کے اندر جو سب سے زیادہ مہم ہے عملی کردار۔ جتنا ہمارا عملی کردار مضبوط ہوگا، اتنا ہمارے جبہے کو، ہمارے اس کیمپ کو، ہمارے اس فرنٹ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ عملی کردار اگر نہ ہو، مثلا اس کا رخ موڑ دیا جائے، دنیا کے حالات کے مطابق اگر ہم تنظیمات کر دیں، سیٹنگز کر دیں اپنی زندگی کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرنٹ میں بھی دشمن کا ایک کوئی آلہ کار موجود ہو جائے۔
یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ جنگ ہے آج، جو کردار کی جنگ ہے۔ جتنا اس قوم کو کردار سے برباد کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے برباد نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم کو مختلف میدانوں کے اندر آزمائش ہو چکی ہے، مختلف میدانوں کے اندر یہ قوم آزمائی گئی ہے، جنگوں کے اندر آزمائی گئی ہے۔ جنگوں کے اندر سب سے بڑی چیز اس قوم کے لیے یہ ہے کہ ان کو شہادت پسند ہے۔ شہادت ان سے چھینی نہیں جا سکتی۔ شہادت من اللہ ہوتی ہے۔ شہادت انسان پیسوں سے نہیں خریدتا ہے، شہادت ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس طریقے ہیں حکومت، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ امیر المومنین کی زندگی موجود ہے، ان کی حکومت کا طریقہ موجود ہے، رسالت مآب کی حکومت موجود ہے، اور کافی یہ ساری کی سارے وہ مثبت پہلوات ہیں جسے اس قوم کو شکست نہیں دیا جا سکتا۔ اس قوم کو کیسے شکست دیا جائے؟ کردار کے ذریعے سے ان کے کردار کو ختم کیا جائے۔ کردار کشی جسے کہا جاتا ہے، کردار کشی، کیریکٹر اسیسینیشن جسے کہا جاتا ہے، کردار کشی۔ جتنا زیادہ اس کے اوپر حملہ ہوگا کردار پر، یہ قوم ویک ہونے لگے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ قوم اپنی ماہیت سے ختم کر دیا جائے گا۔ مثلا حرام خوری، حرام نطفہ، گندگی، یہ ساری کی ساری یعنی روحی نابودی کے اسباب دنیا نے فراہم کیا۔ روحی نابودی، ایک ہوتا ہے جسم کا نابود ہو جانا، یہ کوئی اہم نہیں ہے۔ جسم ویسے بھی نابود ہوگا، آج نہیں کل موت آئے گی، لیکن اگر روح کو موت آ جائے یہ خطرناک ہے۔ یہ ایک قوم کے زوال کی علامت ہے۔ اگر اس کے اندر اس قوم کے جوان بگڑ جائیں، اس قوم کے اندر کے لوگ اپنی ماہیت ایمانی سے جدا ہو جائیں، یہ سب سے بڑی موت ہے۔ جہالت انہیں گھیر لے، یہ سب سے بڑی موت ہے۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں اس بات کو، الجہل موت الاکبر، جہالت ایک بڑی موت ہے۔ جو جہالت سر چشمہ ہے، اس کا ہر عیب کا سر چشمہ ہے جہالت۔ کردار، سو کالڈ ڈریسنگز، جو آج کل فیشن کے نام پر تحریف کیا جاتا ہے انسان کو، بدنی تحریف، کپڑوں میں تحریف، فکر میں تحریف، گھر کے ماحول میں تحریف، اسلامک ریلیشن شپ جو اسلام اور قرآن بتاتے ہیں اس کے اندر تحریف، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کو، اس کے ایمان کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہت سمپل ہے، سمپل لاجک۔ یعنی آپ دیکھیں سب سے بڑا گناہ اگر آپ یوں کہا جائے کہ دستہ بندی کریں، سیریل وائز میں لے کر آئیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد یاس ہے، مایوسی خدا سے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک۔ ان لا تشرک باللہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرو۔ اس کے بعد مایوسی، اس کے نیچے ساری قطار ہے، یعنی ان گناہوں کا انجن شرک ہے۔ شرک سپورٹنگ انجن جو ہماری زبان میں ہے وہ ہے کہ یاس، مایوسی۔ اس کے بعد نیچے، شیطان اوپر سے نہیں لاتا، انسان کو نیچے سے لے کر جاتا ہے۔ پہلے ایک مکروہ بات، اس کے بعد ایک جھوٹ کے بعد جھوٹ کے اوپر یعنی محکم رکھنا، جیسے کہا جائے کہ جھوٹ باقی رکھنا، پھر دوسرے گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، ہوتے 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 سیکنڈ لاسٹ سٹیج جو ہوتا ہے وہ ہے یاس کا۔ ایک ایسی منزل پر انسان کو لا کر ٹھہرا دیتا ہے شیطان، جہاں پر انسان اپنے ذہن میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو دنیا کا ہر گناہ کر چکا ہوں، اب میرے لیے معافی نہیں ہے۔ یعنی مایوس ہو گیا انسان اللہ سے۔ جیسے ہی مایوس ہوا، اس کا لاسٹ اٹیک ہے شرک کا، انسان کو ڈھکیل دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کب ہوگا؟ جب کردار کشی کا حملہ شروع ہو جائے گا ایک قوم پر، ایک ملت پر،
بالخصوص وہ ملت جو اللہ کے نزدیک ہو، وہ ملت، وہ قوم جو توحید کی محافظ ہو۔ توحید کی محافظ کون ہے؟ اٹھا کر دیکھیں نہج البلاغہ، پہلا خطبہ کہ کس طریقے سے امام علی نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اس سے اچھا بیان کوئی بیان کر کر دکھا دے کہ اللہ کیا ہے، توحید کیا چیز ہے، یہ کیسا سبجیکٹ ہے۔ امام سے بہتر کسی نے توحید نہیں بیان کی ہے۔ امام محافظ توحید تھے۔ امام توحید کی پریکٹیکل حفاظت کیا کرتے تھے، مسجد میں، میدان جنگ میں، بازار میں، دارالخلافہ میں، اس مقام پر جہاں پر امام عدالت کے لیے بیٹھتے تھے، ہر جگہ پر آپ کی توحید کی ایک سب سے بڑی مثال، ایک اور مثال وہ یہ ہے کہ خدمت بے خلق، یعنی خدمت گزاری۔ امام نے کبھی اپنے آپ کو، امام کی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، امام علی نے اپنے آپ کو کبھی بھی حاکم نہیں کہا، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا رولر ہوں۔ امام نے خدمت گزار کا عبد کہا۔ مالک اشتر کو جو خط دیا تھا امام نے مصر جانے کے لیے، جس کے اندر انسٹرکشنز تھے، جسے عہد نامہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر امام نے جو مالک اشتر کو دیا تھا مصر کی حکومت کے لیے، یہ خط کافی ہے علی کی عبد ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اتنا دلچسپ قانون امام نے دے کر بھیجا جس کے اندر خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت، کہ امام نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی اس خدمت کے دوران۔ دو مثال کے طور پر میں بیان کر سکتا ہوں۔ ایک، خود لباس کے بارے میں امام زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ کیسا لباس پہننا چاہیے، برعکس آج کے حکام جو حکومت کرتے ہیں ان کے لباس کے چرچے ہوتے ہیں، آکشنز پہ جاتے ہیں لباس ان کے، آکشنز، ایک ایک منسٹر یا پرائم منسٹر جس کا یوں کہا جائے کہ لباس کی قیمت 10 لاکھ 12 لاکھ اس طریقے کی ہوتی ہے، جس کی پین کی قیمت 50,000 سے کم نہیں ہوتی، جس کی گھڑیال کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، جس کے ایسیٹس کروڑوں میں جاتے ہیں۔ اس دور میں علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ لباس، ایک مرتبہ امام علی کو جانا تھا، لباس پہننا تھا، ایک لباس خریدا تھا، ایک لباس خریدنا تھا امام کو، ایک لباس خریدا تھا، امام نے پہنا تھا۔ جب پہن کر اٹھے امام کے آستین، یہ جو آستین ہوتی ہے یہاں سامنے تک آ گئی تھی، انگلیوں سے کافی آگے آ گئی، اچھا نہیں لگ رہا تھا امام کو، یہ آستین سامنے آ گئی ہے۔ ظاہر بات ہے جب انسان کپڑے پہنے گا تو بڑے آستین ہو جائیں گے تو اسے کافی مشکل پیش آئے گی، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ امام نے کوئی اچھے درزی کو نہیں بلایا تھا کہ آؤ میرے لباس کی اصلاح کرو، میں بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فوراً اپنے میان سے تلوار کو نکالا، بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے اس کے اندر کہ امام نے اپنے آستین کو آگے کی طرف کھینچا، انگلیوں کو موڑا، تلوار نکالا اور تلوار نکال کے اس انداز سے اس آستین پر مارا کہ آستین الگ ہو گئی، امام کے ہاتھ میں فٹ ہو گیا۔ امام نے درزی کو نہیں بلایا، دونوں ہاتھ کو ایسے کیا امام نے۔ کسی نے جو امام کے بازو تھے، جو امام کے ہمراہی کرنے والے تھے، جو مشن کے اوپر امام کو جانا تھا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، محلے میں ایک درزی ہے، آپ کے ہاتھ کو سی دے گا، یعنی آستین کو سی دے گا، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ امام اٹھ کر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کروں۔ دیکھیں، توجہ کریں، امام کی زندگی۔ ایک اور مقام کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کا۔ جب خطبہ دے رہے تھے تو اپنی آستین ایسا شیک کر رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ایسا، یعنی بات کرتے کرتے ایسا آستین کو شیک کر رہے تھے۔ نیچے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس میں ایک باپ سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، بابا خلیفہ اپنے آستین کو کیوں شیک کر رہے ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے یا کیا ہے کہ ممبر کے اوپر امام اپنے لباس کو شیک کر رہے تھے؟
تو اس باپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا یہ ہمارے خلیفے کے پاس 2 ہی جوڑے ہیں، ایک جب بدن پہ ہوتا ہے تو دوسرا سوکھتا ہے، جب دوسرا دھو کے ڈالتے ہیں دھونے کے بعد پہن کر آتے ہیں، لیکن اس وقت امام کے پاس ایک کرتا تھا جسے دھو کر سکھانا بھی تھا اور پہننا بھی تھا، لیکن امام کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ دھوپ میں سکھا کر پہن کر آئیں، اس لیے خود بدن پر پہن کر آ کر اپنے بدن پر ہی سکھا رہے ہیں لباس۔ ایک حاکم کیوں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پہ رکھا ہے؟ خدمت کے لیے، تاکہ لوگوں کے کام نہ رکیں، لوگوں کی خدمت ہو، اموال عمومی کے ذریعے سے خدمت۔ اسلام کا جو سب سے بڑا جو نعرہ ہے، اسلام آپ یہ دیکھیں محشر کے یعنی مرنے کے بعد جو قبر کی منزلیں، جو سخت منزلیں ہیں، اللہ ہم سب کو بچائیں۔ امیر المومنین کے طفیل میں، ان کے وجود مبارک کے طفیل میں ہم کو قبر کی منزل سے بچائیں، بہت سخت منزل ہوتی ہے۔ اس قبر کی منزل میں محشر کی نجات کے وقت آپ کے پرسنل نماز، روزے، یہ سب جو واجبات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے آپ کو گزارنے کے لیے، یہ کوئی لائسنس نہیں ہے آپ کے نماز روزہ وغیرہ کی، آپ اس کے ذریعے سے آپ مشکل مرحلے پار کر جاؤ گے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز جو وہاں پر کام آنے والی ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، یعنی کمیونٹی سروس۔ جتنا آپ لوگوں کی خدمت کرو گے اتنا آخرت کے مراحل حل ہوں گے۔ مکے کے گورنر کو امیر المومنین خط لکھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ اموال، وہ پراپرٹیز، چاہے موویبل ہو یا اموویبل، جو بھی پراپرٹیز بیت المال کے اندر ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، بعض باغات ہوتے ہیں جس کے اندر انکمز آتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثلاً موویبل جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، تجہیزات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہارے پاس ہیں اس کے بارے میں پرواہ کرو، اور اس کو تمہارے اطراف محتاجوں، بھوکے اور ایسے لوگ جو نیاز مند ہیں ان کے درمیان ڈسپوز کرو فوراً، یعنی صرف اور صرف ملٹیپل نہیں کرو پیسہ۔ یہ بالخصوص یہ ہمارے لیے یا وہ لوگ جو آرگنائزیشنز میں بیٹھ کر جو خدمت خلق کرتے ہیں یہ ان کے لیے، اس لیے معمولاً جو آرگنائزیشنز جو مثلاً اوقاف جو وقف کیے جاتے ہیں، جو وقف کرتا ہے اپنے سارے ایسیٹس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ فار دی بینیفٹ آف دی کمیونٹی، اسے کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آرگنائزیشن 100% پروفٹ نہیں دیکھ سکتا، اپنا لاس کر کے کمیونٹی فائدے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر رکھتا ہے۔ اسی لیے کافی سخت حکم امام یہاں پہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ سب چیزوں کے اندر ڈیلے نہیں کرو، فوراً ڈسپوز کرو، لوگوں تک ان کے حقوق مل جائیں، ان کے اطراف جاؤ۔ بہترین خدمت ایمان بے خدا کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ لوگ میرا خاندان ہے، فیملی ممبرز، کس کے؟ اللہ کے۔ ان میں سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کو سروس دیں۔ سروس صرف اور صرف پیسہ بانٹنے سے نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی کو ایمپلائمنٹ میں لگانا سروس ہے، یہ ایک اچھی سروس ہے۔ میری پہچان ہے، میں نے ایک لڑکا جو جوان ہے، ڈگری پاس کیا اس نے، اس کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، سکلز ہیں، میں دیکھا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ میں نے کسی سے بات کر دیا مثال کے طور پر، مثال آپ یہ مت سمجھے کہ میں کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے بات کر دیا، اس کا امپلائمنٹ پہ لگا دیا، یہ خدا کے نزدیک بہترین سروس ہے، یہ بہترین۔ یتیم بچے ہیں ان کو ایجوکیشن کی طرف لگانا، ان کو ان کے گھر کی مدد کرنا، یہ سب پبلک سروسز میں سے آتے ہیں، جو بہت سارے اسکیمز آپ کو معلوم ہے کہ خود گورنمنٹ نکالتی ہے، اور نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں وہ جیسا ہمارے قوم میں ہوتے ہیں آرگنائزیشنز، اس طریقے کی جو اسکیمز لاتے ہیں بیماروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یہ سب خدمت بخلق میں شمار ہوتا ہے۔ خدمت بخلق ایک
وسیع ٹاپک ہے خدمت کرنا لوگوں کی، لیکن قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، البتہ کیونکہ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی طریقے سے خدمت کریں۔ خدمت تو ہو جائے گی، لیکن ہائر اتھارٹیز کو جواب دینے میں پھنس گئے، نہ آڈٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ فلاں ہے، نہ یہ ہے، تو اس وقت آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ آپ مشکل اپنے اوپر نہیں لے سکتے، قوانین کے ماتحت۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بہترین اعمال جو عبادتوں میں سے ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ خدمت کرتے وقت دو چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ امام حسن فرماتے ہیں دو خصوصیت ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے خدمت کے وقت، دو خصوصیت۔ پہلی خصوصیت ایمان اللہ پر، اللہ کرے گا۔ آپ کے پاس ہے پیسہ، کسی کو کوئی نیڈی ہے، نیاز مند ہے، سب سے بڑھ کے اللہ پر ایمان کہ میں اسے دے دیتا ہوں، فعلاً یہ ضرورت مند ہے، بات کا بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اس کی مدد کی، یہ اولویت رکھتی ہے۔ یہ دو، لوگوں کی خدمت میں صداقت، سچائی، صدق دل، ہانیسٹی، یہ نہیں کہ ریٹرنز کہ میں اسے دوں گا، ہے نا، الیکشن آنے سے پہلے چیک دیتے ہیں تو تصویر لے کے سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے دیا ہے، اتنے لوگوں کو دیا ہے، اتنے آ جاتے ہیں سب، ایک ڈھونگلے بازیاں چلتی ہیں۔ پولیٹیکل خدمت جسے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے خدمت ہے لیکن پولیٹیکل خدمت ہے، ریٹرنز کی امید، اس کے عوض کیا ہے، مجھے ووٹ ملے گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے فلاں ملے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کے درمیان ہم لوگ اگر خدمت کرتے ہیں، ہم لوگ ریٹرنز کے لیے خدمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل البیت کے ماننے والے، امام علی کے ماننے والے ہیں۔ خداوند متعال کیا آیت نازل کرتا ہے، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ونطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، یہ ہم تو خدمت کرتے ہیں، نطعمون الطعام، ہم دیتے ہیں، کسے، مسکینوں کو، غریبوں کو، پسماندگان کو، یہ سب دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض ریٹرنز یہ نہیں ہے، ہم کوئی امید نہیں رکھیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، آپ جو ہے ہمارا لیبل بلند کرو، واٹس ایپ کے اوپر ہماری تصویریں پھراؤ، ہر جگہ پر بیان کرو کہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، یہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں۔ لیکن برطرف مقابل جو انسان لیتا ہے اس کا دینی فریضہ یہ ہے کہ اسے شکریہ ادا کرے، دینی فریضہ یہ ہے، شکریہ ادا کرے، نماز شکر۔ ایک انسان نے مدد کی، اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ نے ہماری مدد کی، شکریہ، یہ اس کا دینی فریضہ ہے۔ لیکن جو مدد کرتا ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ یہ سب سے بڑی سیرت علوی ہے، کیونکہ امام نے جب مسکینوں کو دیا، اسی گھرانے سے روٹیاں دے دی، مسکین، یتیم، اسیر کو دے دیا، تین کیٹیگری کے لوگوں کو دیا، تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کل کے دن پیپر میں ہمارا نام چھپے گا، کوفے کی گلی، مدینے کی گلیوں میں ہمارا نام بلند ہو جائے گا، بینرز پہ آ جائیں گے، یہ نہیں۔ خدمت کے دو ہی طریقے، ایک اللہ کے لیے کہ ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ دینے والا ہے، اور دوسرا لوگوں کی خدمت، خیر الناس انفعهم للناس، بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جو رسول فرماتے ہیں کہ جو تم خدمت کرو۔ خدمت سب سے بڑی یوں کہا جائے کہ ذمہ داری تھی امیر المومنین کی، لوگوں کی خدمت کریں۔ اسی لیے ان کے زمانے کے گورنرز، یوں کہا جائے کہ عیاش گورنرز نہیں ہوتے تھے، ان کے زمانے کے گورنرز، امام علی کے گورنرز کو اگر دیکھا جائے، یہ سے نہیں تھے کہ ان کے لیے ایک موٹر کیڈز ہو، باقاعدہ پروٹوکول مینٹین کیا جائے، یا گاڑیاں جائے، فلاں کریں فلاں کریں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے گورنرز بالکل سمپل ہوتے تھے امام علی کے۔ ایک باغ میں کام کر رہا تھا ایک انسان، امام علی کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، باغ میں باغیچے کا کام کر رہا تھا، کچھ کھیتی وغیرہ کا کام کر رہا تھا، آ کر حکم نامہ دیتا، کہتا ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے تم فلاں بصرے کے گورنر،
بصرے کے گورنر، ایک کام کرنے والا جو جاتے وقت پیروں کو جھٹک کر اپنی جوتی کو صحیح کر کر پہن کر جاتے ہیں، ایسے گورنرز امام کے پاس ہوتے تھے۔ یہ خدمت تھی۔ اور اتفاق سے امام خمینی جو اتنی بڑی شخصیت تھی دنیا عالم اسلام کی، بلکہ ساری دنیا کی، کہ جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خدمت گزار کہا جائے اس سے بہتر ہے کہ مجھے رہبر کہا جائے۔ میں خدمت گزار ہوں، ہر کوئی رہبر خدمت گزار کہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی خدمت خدا کو خوش کر دیتی ہے۔ امیر المومنین کی ولادت ایک خدمت گزاری، ایک عظیم ولادت کہ جس میں امام ولادت سے لے کر، یعنی خدا کے گھر سے لے کر خدا کے گھر تک جو امام کی زندگی کا سفر تھا، ولادت خدا کے گھر، شہادت خدا کے گھر، اس سفر کے مابین صرف خدمت رہا، خدمت خلق، خدمت دین، خدمت اسلام، مستضعفین کی مدد، ان کی خدمت ایک بڑا آپریشن تھا جو روحانی آپریشن ہے۔ یہ امام بھی یہی توقع رکھتے ہیں ہم سے۔ بہرحال آپ سب کو مبارک ہو، جسے ہم لوگ اسلام کی زبان میں فادرز ڈے کہا جاتا ہے، کہ ہر بچے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو وش کرے۔ فادرز ڈے، حضرت زہرا کی ولادت مدرز ڈے، فادرز ڈے ہمارے پاس بھی ہے، روز جوان ہے علی اکبر کی ولادت کے وقت، یہ سب چیزیں ہمارے پاس رائج ہیں۔ آپ لوگوں کو امیر المؤمنین، امام المتقین اور بہت سارے ایسے اوصاف ہیں کہ لکھنے والوں کے قلم ساتھ نہیں دیتے، لیکن اوصاف ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت جس کو بھی مل جائے وہ دنیا کے قلعے فتح کر لے، یہ شخصیت علوی آج شیعت کے پاس ہے۔ شیعت اس امام کی قدردان ہے اور اس امام کو دنیا کے سامنے ایک اس اخلاق کے ذریعے سے پیش کرتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن بعید نہیں ہے کہ لوگ امام کی حکومت سے متاثر ہو کر امام کے بیٹے کی حکومت کو لبیک کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔